ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ اشارات: کردستان تقسیم امت کا نیا عنوان، تحریر عبدالغفار عزیز، ترجمان القرآن، نومبر 2017۔ نفرت، تعصب، حسد اور لالچ ہمارے اصلی دشمن شیطان کے بنیادی ہتھ کنڈے ہیں، لیکن اولاد آدم ہے کہ مسلسل انہی خطاؤں کے مرتکب ہو کر تباہی کے راستے پر چلی جا رہی ہے۔ تعصب اور لالچ افراد و اقوام کی نامرادی کی بنیاد بن رہے ہیں۔ ابلیس ایک طرف ان کے زہریلے بیج بو رہا ہے اور دوسری طرف ان فصلوں سے فائدہ سمیٹنے والے خناسوں کو شے دیتے ہوئے پہلے سے منقسم امت کو نت نئے تعصبات کی نظر کرتا چلا جا رہا ہے۔ صدیوں پرانے مسلکی تنازعات کی بنا پر نفرت کے علاوہ مزید بھڑکائے جا رہے ہیں۔ ایک ایک مسلک یا فقہ کے ماننے والوں کو نسلی، لسانی اور علاقائی بنیادوں پر ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنایا جا رہا ہے۔ ان میں سے بھی کوئی اختلافی بنیاد نہ ملے تو ریاستوں کے مابین سیاسی اختلافات ہی کو جنگوں کا بہانہ بنا دیا جاتا ہے۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد اس وقت کے بعد مسلم حکمرانوں کو شاہ بلکہ شہنشاہ بننے کا لالچ دے کر اپنے ناپاک منصوبے نافذ کیے گئے، اور پھر وفادارانہ وابستگی کے وعدے پر پورے خطے کو چھوٹی چھوٹی متحارب ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ تقسیم کرنے والے چاہتے تو اس وقت خطے میں پائی جانے والی بڑی کرد آبادی کا بھی ایک الگ ملک بنا دیتے، لیکن اصل ہدف علاقے یا عوام کا مفاد نہیں، فتنے کاشت کرنا تھا۔ کرد علاقے کو 4 ممالک ترکی، شام، عراق اور ایران میں بانٹ دیا گیا، اور پھر گزشتہ پوری صدی ان کے دلوں میں کرد شناخت کی پرستش راسخ کی گئی۔ اس جذبہ پرستش میں شدت پیدا کرنے کے لیے مختلف مراحل میں اور مختلف حکمرانوں کے ذریعے ان کے حقوق بھی سلب کروائے گئے اور ترقی کے خواب دکھا کر ان کے ہاتھوں میں بندوق تھما دی گئی۔ کردستان کا پس منظر۔ کرد مسئلے کا جائزہ لیں تو درج ذیل اہم حقائق سامنے آتے ہیں۔ دنیا میں کرد آبادی کے بارے میں مختلف دعوے کیے جاتے ہیں۔ محتاط اندازوں کے مطابق ان کی تعداد تقریباً 3 کروڑ 70 لاکھ ہے، جن میں سے زیادہ 1 کروڑ 50 لاکھ ترکی میں رہتے ہیں، جو ترک آبادی کا تقریباً 20% ہے۔ ترکی خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کرنے والے سیکولر ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال پاشا نے اپنا پورا نظام ترک قومیت، ترک تفاخر اور لادینیت پر استوار کیا۔ اس پالیسی نے ایک جانب اسلامی شناخت اور شاعر کو مسخ کرتے ہوئے مختلف قومیتوں کو اکٹھا رکھنے والی مضبوط بنیاد ڈھا دی، دوسری جانب کردوں سمیت تمام قومیتوں کی زبان، سیاسی سرگرمیوں اور علاقائی رسوم و رواج پر بھی کڑی پابندی عائد کرتے ہوئے ان کے دلوں میں ایک احساس محرومی ابھارا۔ اس پالیسی کے خلاف مختلف اوقات میں کردوں کی مختلف تحریکیں جنم لیتی رہیں، جن میں سے الشیخ سعید پیران کی تحریک نمایاں ہے۔ 1977 تک خفیہ رکھے جانے والی دستاویزات ثابت کرتی ہیں کہ یہ تحریک بنیادی طور پر خلافت عثمانیہ بحال کرنے کی تحریک تھی، لیکن ان کے حامی اور مددگاروں کی غالب تعداد کرد آبادی پر مشتمل تھی، کیونکہ خلافت عثمانیہ کی زیر سایہ رہتے ہوئے کرد آبادی کو کامل حقوق حاصل تھے۔ مصطفیٰ کمال پاشا کی افواج نے سعید پیران کو کرد آبادی کے بڑے شہر دیار بکر ہی میں محصور کر دیا۔ ارمنی اور شرکسی اقوام نے بھی ان کی مدد کی، لیکن اتا ترک نے اس تحریک کو بری طرح کچلتے ہوئے 30 جون 1925 کو سعید پیران کو پھانسی چڑھا دیا۔ اس لیے جدید کرد تاریخ میں ان کا نام ایک علامت، سمبل کی حیثیت اختیار کر گیا۔ ترکی میں کرد تحریک بظاہر ختم ہو گئی، لیکن کئی مراحل کے بعد 1978 میں 30 سالہ باغی رہنما عبداللہ اوجلان کی صدارت میں پارٹی کارکنان کردستان کی صورت میں دوبارہ سامنے آئی۔ یہ جماعت 80 کے عشرے میں خوفناک مسلح کارروائیوں کے ذریعے ترکی سے علیحدگی اور کردستان کی آزادی کا نعرہ بلند کرنے لگی۔ ان مسلح کارروائیوں میں 40,000 سے زائد انسان لقمہ اجل بن گئے۔ ترک دستاویزات کے مطابق اس بدامنی کے نتیجے میں 500 ارب ڈالر سے زیادہ کے مالی نقصانات ہوئے۔ عبداللہ اوجلان نے لبنان اور شام میں مسلح تربیتی کیمپ قائم کیے
جو 1998 میں ترکی کے دباؤ پر بالآخر ختم کرنا پڑے۔ فروری 1998 میں ترک خفیہ ادارے اوجلان کو کینیا کے دارالحکومت نیروبی سے گرفتار کر کے ترکی لے گئے۔ عدالت نے اسے سزائے موت سنائی جو بالآخر عمر قید میں بدل گئی۔ 2014 میں اوجلان نے جیل سے اپنے پیغام کے ذریعے ترکی کے ساتھ 30 سالہ مسلح تصادم ختم کرنے اور اپنی جد و جہد پر امن رکھنے کا اعلان کیا۔ ملک میں نئی کرد سیاسی جماعت وجود میں آئی۔ ایک جماعت پر عدالت نے پابندی لگا دی تو دوسری وجود میں آ گئی جو اس وقت پارلیمنٹ کی اہم سیاسی جماعت ہے، لیکن بعض گروہ اب بھی مختلف مسلح کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ترکی سمیت دنیا کے کئی ممالک نے پارٹی کارکنان کردستان کو دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے۔ ایران میں بھی مختلف ادوار میں کرد آبادی نے اپنے حقوق حاصل کرنے کے نام پر علیحدگی کی کوششیں کیں۔ 22 جنوری 1946 میں تو انہوں نے عراقی کرد رہنما ملا مصطفیٰ البارزانی سے مل کر محابات کے نام سے اپنا الگ ملک بنانے کا اعلان کیا۔ قاضی محمد اس کے سربراہ بنائے گئے، لیکن یہ ریاست 11 ماہ سے زیادہ نہ چل سکی۔ ایرانی حکومت نے اسے کچلتے ہوئے 31 مارچ 1947 کو قاضی محمد کو پھانسی دے دی۔ 60 اور 70 کے عشرے میں ایرانی کردوں نے عراقی کرد تحریکوں کے ساتھ مل کر پھر اپنے آپ کو مجتمع کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ 1979 میں انقلاب ایران کے بعد انہیں پہلے سے بھی زیادہ سختی سے کچل دیا گیا۔ ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خمینی نے ان کے خلاف اعلان جہاد کرتے ہوئے 1982 تک جاری رہنے والی کارروائیوں کے ذریعے ان کی آواز تقریباً خاموش کرا دی۔ شام میں بھی کرد آبادی کو مختلف مسائل کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ زبان اور تاریخی ورثے کو محو کرنے کی کوششیں بھی ہوئیں اور ہزاروں کی تعداد میں افراد کو بے گھر بلکہ ملک بدر بھی کیا گیا۔ اسد خاندان کے 40 سال سے طویل عرصے کے ظلم و ستم کے خلاف عوامی تحریک شروع ہوئی تو کرد گروہوں نے بھی مختلف شہروں پر قبضہ کرتے ہوئے اپنی الگ شناخت متعارف کرائی۔ کرد پرچم لہرانے اور الگ ریاست کے نعرے بلند ہونے لگے۔ عراق میں کرد مسئلے کا تسلسل نسبتاً تفصیل سے دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ وہاں نہ صرف 25 ستمبر 2017 کو ہونے والے ریفرنڈم کے ذریعے علیحدگی کا فیصلہ کن اقدام اٹھایا جا چکا ہے، بلکہ عالم اسلام کے کئی ممالک کے خلاف بھی انہی خطوط پر منصوبہ سازی جاری ہے۔ دیگر علاقوں کی نسبت عراقی کردوں کی صورتحال بہتر رہی، ان کا وجود تسلیم کیا گیا، ان کی زبان پر کوئی قدغن نہیں لگائی گئی۔ 1958 میں عراق میں بادشاہت کے خاتمے اور جمہوریہ عراق کے اعلان کے بعد مزید مراحت ملی، ان کے ذرائع ابلاغ، تعلیمی ادارے اور سیاسی جماعتیں وجود میں آئیں۔ کردستان کے موجودہ صدر مسعود البارزانی کے والد ملا مصطفیٰ البارزانی اور ان کے خاندان کو سوویت یونین سے واپس عراق آنے کی اجازت دی گئی۔ وہ 16 اپریل 1959 کو سوویت سفینے پر بصرہ بندرگاہ پہنچے تو ان کا بڑے پیمانے پر استقبال کیا گیا۔ عراقی فضائیہ کے طیاروں نے انہیں سلامی دی۔ بعد ازاں ان کے اور ان کے خاندان کے لیے بڑے بڑے وظائف جاری کرتے ہوئے انہیں تمام تر رہائشی اور سفری سہولیات فراہم کی گئی۔ عراقی وزیر اعظم عبدالکریم قاسم اور ملا مصطفیٰ البارزانی کے درمیان یہ گرم جوش تعلقات عراق میں امن و استحکام کی نوید سنانے لگے، لیکن 2 برس کے اندر ہی اندرونی و بیرونی قوتوں نے غلط فہمیوں کے پہاڑ کھڑے کرتے ہوئے ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل دیا۔ 23 اپریل 1961 کو عبدالکریم قاسم نے عراقی وزارت دفاع میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ برطانوی سفارت خانے نے تخریبی کارروائیوں اور مفاد پرست عناصر کی پشتیبانی کرتے ہوئے فتنہ جوئی کے لیے تقریباً 5 لاکھ دینار خرچ کیے۔ عراقی سوشلسٹ پارٹی نے بھی اپنے ایک دستاویزی بیان میں انکشاف کیا کہ جون 1961 کے دوران ایران میں امریکی سفیر نے دیگر امریکی سفارتکاروں اور عسکری ماہرین کے ساتھ مل کر کرد علاقوں کے کئی دورے کیے۔ شاہ ایران نے بھی جلتی پر تیل ڈالتے ہوئے اپنے آقاؤں کا حق نمک ادا کیا۔ اس خانہ جنگی کے دوران 8 فروری 1963 کو وزیر اعظم عبدالکریم قاسم کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ باس پارٹی کی حکومت قائم ہوئی، کردوں نے انقلاب کی حمایت کی اور کچھ عرصے کے لیے لڑائی رک گئی، لیکن جلد ہی دوبارہ شروع ہو گئی۔ اس ساری جنگ کے بنیادی مقاصد میں سے ایک اس زمانے میں عراق کے ساتھ تیل کے معاہدوں کو
اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا بھی تھا۔ 11 ستمبر 1961 سے شروع ہونے والی یہ لڑائی مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی 1970 میں کردستان کی داخلی خود مختاری کے معاہدے پر آ کر تھمی۔ کرد قوم پرستی کی راکھ تلے دبی چنگاریاں گاہے بگاہے شعلہ جوالا بن کر لا تعداد انسانی جانیں بھسم کرتی رہیں۔ اس دوران مختلف انقلابات بھی آتے رہے۔ 1979 میں صدام حسین نے بیسی حکومت کے لیڈر کی حیثیت سے عراق کا اقتدار سنبھالا اور کئی مواقع پر کرد آبادی کے خلاف بے محابہ قوت استعمال کی۔ ایران عراق جنگ کے اختتامی مرحلے پر ایرانی سرحد پر واقع حلبجہ نامی قصبہ ایرانی قبضے سے چھڑواتے ہوئے اس پر کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال بھی انہی کارروائیوں کا حصہ ہے، جس سے بیک وقت 5,500 سے زائد کرد شہری موت کے منہ میں چلے گئے۔ بعد کے برسوں میں ان کیمیائی اثرات کی وجہ سے مزید کئی ہزار افراد لقمہ اجل بن گئے۔ صدام حکومت کا الزام تھا کہ یہ حملہ وہاں سے پسپا ہوتی ہوئی ایرانی افواج نے کیا ہے، حملہ جس نے بھی کیا ہو، لیکن اس کے نتیجے میں خطے کے تمام کردوں کے دل میں تعصب کی گرہ مزید مضبوط ہو گئی۔ 1990 میں عراقی صدر صدام حسین سے کویت پر چڑھائی کا ارتکاب کروایا گیا۔ اس کی آڑ میں عرب سرزمین پر امریکی افواج کی آمد کے بعد سے عراق میں ایک نیا منظرنامہ تشکیل پانے لگا۔ تیل کی وافر دولت ہونے کے باوجود پورے ملک میں تباہی و بدحالی عروج کو چھونے لگی۔ پہلے کویت کی آزادی اور پھر وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار WMD تیار کرنے کا الزام لگاتے ہوئے عراق کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جانے لگا۔ اپریل 1991 سے اقوام متحدہ کے ذریعے عراق کے وسیع علاقوں پر فضائی پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں۔ ان پابندیوں کا بظاہر مقصد شمال میں کردوں اور جنوب میں شیعہ آبادی کا تحفظ قرار دیا گیا، لیکن عملاً ان فضائی پابندیوں کی آڑ میں برطانوی اور امریکی فضائیہ عراقی فضائی حدود پر قابض ہو گئی۔ اسی عرصے میں کرد ملیشیا پیشمرگہ نے اربیل اور سلیمانیہ سے عراقی افواج کو بے دخل کرتے ہوئے اپنا قبضہ مستحکم کر لیا۔ پھر مئی 1991 میں کرد پارلیمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے عام انتخابات کروا دیے گئے۔ مسعود البارزانی کی جماعت کردستان ڈیموکریٹک پارٹی کو 50.8% اور جلال الطالبانی کے کرد قومی اتحاد پیٹریوٹک یونین آف کردستان کو 49.2% ووٹ ملے۔ 1996 میں اقوام متحدہ نے عراقی تیل کی قیمت کا 13% حصہ کرد علاقوں کے لیے ضبط کرنے کی قرارداد منظور کرتے ہوئے تیل کے بدلے خوراک کا منصوبہ نافذ کر دیا۔ دونوں کرد رہنماؤں مسعود البارزانی اور جلال الطالبانی کے مابین اختلافات اور جھڑپوں کی طویل تاریخ تھی۔ 1998 میں امریکہ نے دونوں کو واشنگٹن میں جمع کیا اور ان کے مابین جامع امن معاہدہ طے کروا دیا۔ عراق سے مسلسل جنگ، 4 اطراف سے محاصرہ، اس کے بیرونی اکاؤنٹس پر تسلط، تباہ کن اسلحے کا الزام، ایک کے بعد دوسری پابندی، مسلسل نگرانی و تلاشی، ساتھ ساتھ دہشت گردی کی کارروائیاں جاری تھیں۔ جبکہ دوسری جانب عراق ہی کے کرد علاقوں کی مکمل سرپرستی، وافر مالی امداد اور اس پورے عرصے میں تقریباً کامل امن و امان ایک ہی ملک میں 2 مختلف ریاستوں کا نقشہ واضح کرتا چلا جا رہا تھا۔ 2003 کے اوائل میں صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ کرتے ہوئے امریکی افواج نے پورے عراق پر قبضہ کر لیا، پھر اپنی مرضی کا سیاسی نظام وضع کرتے ہوئے کرد اور شیعہ آبادی کو اقتدار سونپ دیا۔ 2004 میں دستور ساز اسمبلی اور 2005 میں عام انتخابات بھی کروا دیے۔ اہل سنت آبادی کے بڑے حصے نے دونوں انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ امریکی سفیر پال بریمر نے ملک میں نیا نظام متعارف کروایا، جس کے مطابق ملک کا صدر کردی النسل، وزیر اعظم شیعہ اور سپیکر اہل سنت میں سے ہونا طے کیا گیا۔ عراق کی تمام مسلح افواج کو تحلیل کرتے ہوئے نئی افواج ترتیب دینے کا اعلان کیا۔ البتہ کرد ملیشیا پیشمرگہ کے بارے میں طے پایا کہ اسے تحلیل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنی کتاب مائی ایئر ان عراق، عراق میں میرا سال میں بریمر نے عراقی اور کرد رہنماؤں سے ملاقاتوں کی تفصیل لکھی ہے کہ انہوں نے کس طرح جلال الطالبانی کو عراقی اور مسعود البارزانی کو کردستان کی صدارت کے لیے آمادہ کیا۔ بدقسمتی سے طالبانی کو صدر مملکت کا عہدہ دیا جانا یا دیگر کرد نمائندوں کو اہم مرکزی مناصب سونپنا عراق کو متحد رکھنے کے لیے نہیں بلکہ اسی ہدف کے لیے تھا کہ وہ فیصلہ سازی کے اہم مراکز میں بیٹھ کر کردستان کو الگ کرنے کا عمل تیز اور پھر مکمل کریں۔ 2005 میں منتخب کی جانے والی پارلیمنٹ کے ذریعے عراق کا نیا دستور بنایا گیا اور اس کے مطابق کردستان کو داخلی خود مختاری کے درجے سے اٹھا کر کردستان ریجن قرار دے دیا گیا۔ دستور کی شق 53 کے الفاظ ہیں: عراق کردستان ریجن کی حکومت کو ایک قانونی حکومت تسلیم کرتا ہے۔ یہ ریجن اس سرزمین پر واقع ہے
جو 19 مارچ 2003 سے پہلے دہوک، اربیل، سلیمانیہ، کرکوک، دیالی اور نینوا کے اضلاع پر مشتمل اور اسی حکومت کے زیر اختیار تھی۔ اب وہاں اپنے طور پر تیل کی تلاش کا کام مزید تیز کر دیا گیا۔ اپنی الگ وزارت خارجہ کے ذریعے بیرونی دنیا سے تعلقات قائم اور معاہدے کیے جانے لگے۔ عراقی پرچم کے بجائے اور کہیں ساتھ ساتھ کردستان کا پرچم لہرایا جانے لگا۔ اپنا قومی ترانہ متعارف کروا دیا گیا۔ اسی طرح کردستان کی الگ کرنسی اور پاسپورٹ کی تیاری شروع ہو گئی۔ 2007 میں امریکی افواج نے کردستان کے دفاع اور امن و امان کی ذمہ داری مکمل طور پر کردستان ریجن کی حکومت کے سپرد کرتے ہوئے وہ علاقہ خالی کر دیا۔ 2009 میں تیل برآمد کرنا شروع کر دیا گیا۔ 2014 میں کردستان حکومت نے داعش کے قبضے سے بچانے کا دعویٰ کرتے ہوئے عراق میں تیل کے اہم مرکزی شہر کرکوک کو بھی اپنے انتظام میں شامل کر لیا۔ اس طرح عراقی تیل کے تقریباً 1/3 ذخائر کردستان کے زیر اختیار آ گئے۔ عالمی رپورٹیں اعتراف کرتی ہیں کہ یہ علاقہ تیل کے سمندر پر تیر رہا ہے۔ اس علاقے میں زمین کے اندر پائے جانے والے تیل کی مقدار کا اندازہ 45 ارب بیرل لگایا جاتا ہے۔ امریکہ کی مشہور کاروباری شراکت دار کمپنی بلومبرگ کے مطابق کردستان ریجن صرف کرکوک کے کنووں سے 6 لاکھ بیرل تیل روزانہ برآمد کر رہا ہے۔ اسی اثنا میں تیل کی معروف عالمی کمپنیوں امریکی ایکسن، فرانسیسی ٹوٹل، امریکی شیورون، روسی گیس پروم سمیت تیل کے سب اہم سوداگر کردستان میں آن براجمان ہوئے۔ شیورون نے گزشتہ 2 برس سے وہاں اپنا کام بند کر رکھا تھا۔ حالیہ ریفرنڈم سے 1 ہفتہ قبل نئے معاہدے کے تحت پھر واپس آ گئی۔ یہاں گیس کے ذخائر کا اندازہ 5.67 کھرب مکعب میٹر لگایا گیا۔ روسی کمپنی گیس پروم نے بھی اپنے سابقہ معاہدوں کے علاوہ حالیہ ریفرنڈم سے قبل وہاں $4 ارب کی سرمایہ کاری کے معاہدے کیے۔ اس تاریخی و سیاسی سفر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عالم اسلام کے حصے بکھرے کرنے کے منصوبے کس قدر طویل مدتی سازشوں کے ذریعے بالآخر حقیقت بنا دیے جاتے ہیں۔ 25 ستمبر کو کردستان میں کرایا جانے والا ریفرنڈم تو محض ایک رسمی کارروائی تھی۔ البتہ ریفرنڈم کے بعد کے حالات بتا رہے ہیں کہ اپنوں کی منافقت اور دشمنوں کی سازشیں ایک طرف اور تدبیر الہی کا ایک اشارہ دوسری طرف۔ 25 ستمبر کو یک طرفہ طور پر ریفرنڈم کروانے کی دیر تھی کہ خطے میں صد مہری کے شکار کئی مسلم ممالک میں تحرک پیدا ہوا۔ ایران کی جانب سے شام میں بشار الاسد کی بھرپور حمایت کیے جانے پر ترکی ایران تعلقات میں بہت گرم جوشی نہ رہی تھی۔ کردستان ریفرنڈم کے بعد پہلے ایرانی ذمہ داران نے ترکی کا دورہ کیا، پھر ترک افواج کے سربراہ خلوصی آکار اور 4 اکتوبر کو خود ترک صدر طیب اردگان نے ایران کا دورہ کیا۔ عسکری اور حکومتی ذمہ داران سے مفصل مذاکرات کیے اور اعلان کیا کہ دونوں ملک کسی صورت عراق کو تقسیم کرنے اور کردستان کو الگ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ خطے کے تقریباً تمام ممالک کی جانب سے ریفرنڈم مسترد کر دیے جانے پر عالمی قوتوں نے بھی بظاہر اس کی مخالفت کر دی۔ تیل کے وسیع ذخائر، بڑی آبادی، وسیع رقبہ، 72,000 مربع کلومیٹر دریائے دجلہ و فرات اور زرخیز زمین کردستان کے مثبت و مضبوط پہلو ہیں، لیکن کمزور پہلوؤں میں اہم ترین بات یہ ہے کہ اسے کوئی سمندری ساحل میسر نہیں ہے۔ خشکی میں گھرے اس علاقے کو اپنا تیل بیچنے کے لیے عراق، شام یا ترکی کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ وہ اب بھی جو تیل برآمد کر رہا تھا ترکی میں بچھائی گئی جہان نامی پائپ لائن کے ذریعے ہی بھیجا جا رہا تھا۔ ریفرنڈم کے فوراً بعد ترکی اور ایران نے فضائی اور بری حدود بند کرتے ہوئے کردستان کے دونوں فعال ایئرپورٹ اربیل، سلیمانیہ مفلوج کر دیے۔ زمینی راستوں سے بھی انسانی ضرورت کی انتہائی ناگزیر اشیاء کے علاوہ ہر شے کی نقل و حمل روک دی، اور سب سے اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ عراقی افواج نے ایرانی عسکری دستوں کے تعاون اور ایرانی القدس بریگیڈ کے جنرل قاسم سلیمانی کی سرپرستی میں کارروائی کرتے ہوئے کرکوک جیسا اہم علاقہ کردستان سے واپس لے لیا۔ جواب میں کرد مزاحمت تقریباً ناقابل ذکر تھی۔ ریفرنڈم کے اگلے ہفتے 4 اکتوبر 2017 جلال الطالبانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تعزیت کے بہانے ان کے وارثوں سے کئی عالمی ذمہ داران کی ملاقاتیں ہوئیں۔ انہی ملاقاتوں میں ایک اہم ملاقات عراق و شام میں نمایاں ترین عسکری کارروائیوں کے نگران ایرانی القدس
بریگیڈ کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کی تھی۔ انہوں نے جلال الطالبانی کی بیوہ اور بیٹے سے ملتے ہوئے انہیں کرکوک شہر کے بارے میں اپنے فیصلوں سے بھی آگاہ کیا۔ مسعود بارزانی کرکوک میں شکست کا اصل ذمہ دار بھی جلال الطالبانی کے وارثوں کو قرار دے رہے تھے۔ کرکوک ہاتھ سے نکل جانے، کردستان کی فضائی و زمینی راستے مسدود ہو جانے، بیرونی سرمایہ کاروں کی ایک بڑی تعداد کے فرار ہو جانے اور عالمی سرپرستوں سمیت ساری بیرونی دنیا کی مخالفت کے بعد فی الحال کردستان کی علیحدگی آسان نہ ہوگی، مگر یہ خوش فہمی بھی درست نہ ہوگی کہ کرد مسئلہ ختم ہو گیا۔ خدشہ یہی ہے کہ تقریباً 1 صدی سے سازشیں کرنے والے آئندہ بھی فتنہ جوئی کرتے رہیں گے۔ عالم اسلام کو تقسیم کرنے کی سازش۔ اس موقع پر کرد عوام کو یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ نسلی تعصب، الگ شناخت اور بعض اقتصادی مفادات کے بنیاد پر نسل در نسل جاری کشت و خون سے انہیں آخر حاصل کیا ہوا؟ وہ کب تک سامراجی طاقتوں کے مفادات کا ایندھن بنتے رہیں گے؟ امت مسلمہ کو اپنے کرد بھائیوں کی جانب سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں تو صرف اس وقت کہ جب وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے اٹھے اور کرد رہنما سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں قبلہ اول کو آزاد کروانے میں کامیاب ہوئے۔ بدقسمتی سے آج کردوں کی علیحدگی کے لیے سب سے توانا آواز اسرائیل ہی کی ہے۔ صرف اسی نے ریفرنڈم اور اس کے نتائج کی مکمل حمایت کی ہے۔ علیحدگی کے حامی ریفرنڈم کے جشن کے دوران میں 2 ہی پرچم لہرا رہے تھے، ایک کردستان کا اور دوسرا اسرائیل کا۔ ہمارے کرد بھائی اس حقیقت سے بھی یقیناً غافل نہیں ہوں گے کہ صہیونی ریاست کا اصل مقصد اپنی سرحدوں کو دجلہ و فرات تک توسیع دینا ہے۔ کردستان صرف ایک وقتی مرحلہ اور قربانی کا بکرا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم موشے شیرٹ نے 1954 میں اپنی یادداشتوں میں لکھا تھا کہ عالم عرب میں مختلف اقلیتوں کے دل میں علیحدگی کے جذبات کو تقویت دینا، ان سے علیحدگی و آزادی کی جد و جہد کروانا، ان کے دلوں میں اسلامی مظالم سے نجات حاصل کرنے کی تمنا پیدا کرنا ہی اصل وہ کام ہے جس سے ان علاقوں کا امن و امان تباہ کیا اور خود محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ 1897 میں وجود میں آنے والی عالمی صہیونی تنظیم WZO نے 80 کے اشرے میں اپنی جو حکمت عملی شائع کی، اس میں خطے کے تمام ممالک کو تقسیم در تقسیم کرنا شامل تھا۔ اس میں واضح طور پر لکھا گیا تھا کہ عراق شام سے زیادہ طاقتور ہے، وہ اسرائیل کے لیے زیادہ اور فوری خطرہ ہے، اس لیے پہلے عراق کو پارا پارا کرنا شام کو تقسیم کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ 1992 میں اسرائیل نے عرب اقلیتوں کے بارے میں ایک سیمینار منعقد کیا۔ اس کی سفارشات میں صراحت سے کہا گیا، ایسی متحرک اور مضطرب اقلیتیں اسرائیل کے محفوظ مستقبل کے لیے برابر کی شریک کار ہیں۔ اسلام اور عرب قومیت کے نظریات پر نظر ثانی کرنے کے عمل میں بھی ان اقلیتوں کا بنیادی کردار ہے۔ مشرق وسطیٰ اور اسلام کے بارے میں کئی اہم کتابوں کے مصنف، برطانوی نیاد امریکی دانشور برنارڈ لیوس سے منسوب عالم اسلام تقسیم کرنے کے منصوبے، امریکی لیفٹیننٹ کرنل رالف پیٹر کا بلڈ بارڈرز خونی سرحدیں کے عنوان سے پیش کردہ نیا علاقائی نقشہ، امریکی کانگریس میں پاکستان سمیت کئی ممالک کے حصے بکھرے کرنے کی بازگشت، امریکی دفاعی اداروں میں پڑھائے جانے والے نئے مشرق وسطیٰ کے نقشے، کئی عالمی رسائل و جرائد میں مسلسل شائع ہونے والے مضامین، قبائلی، علاقائی اور لسانی تعصبات کو اجاگر کرنے کے لیے مسلسل لکھی جانے والی کتب، عالمی یونیورسٹیوں میں تقسیم امت پر کروائی جانے والی لاتعداد تحقیقات اور مہم ابلاغیاتی مہم دیکھیں تو موجودہ صورتحال کی اصل سنگینی مزید اجاگر ہو کر سامنے آتی ہے۔ کردستان ریاست بنانے کی حالیہ کوشش سے پہلے یہی تجربہ جنوبی سوڈان اور انڈونیشیا کے علاقے مشرقی تیمور میں کیا جا چکا ہے۔ حالیہ مستقبل کی کسی بھی علیحدگی پسند تحریک کے لیے ان تجربات میں بڑی عبرت کا سامان پوشیدہ ہے۔ جنوبی سوڈان میں بھی کردستان کی طرح سال ہر سال کی سازشوں، قتل و غارت اور خانہ جنگی کے بعد ریفرنڈم اور اعلان آزادی کیا گیا۔ وہاں بھی تیل سے مالا مال حصے کو الگ ملک بنایا گیا۔ وہاں کے عوام کو بھی اس کے نتیجے میں شاندار اقتصادی ترقی کے خواب دکھائے گئے۔ وہاں بھی شمالی سوڈان کی طرف سے جنوبی سوڈان پر مظالم اور وسائل ہڑپ کرنے کے الزامات ذہنوں میں راسخ کیے گئے، اسلحہ، مالی وسائل اور عسکری تربیت دی گئی۔ ایک طویل عرصے سے جاری ان کوششوں کے نتیجے میں 2011 میں ریفرنڈم کے بل پر علیحدگی ہوئی۔ علیحدگی کے بعد کا جنوبی سوڈان دیکھیں تو اپنے قومی وقار کا بھرم رکھنے کی کوششیں کرتا ہوا متحدہ سوڈان
آسمان جنت نظیر دکھائی دیتا ہے۔ الگ ملک بنانے والے قبائل شمالی سوڈان کے بعد اب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ مختلف بغاوتوں، لڑائیوں اور سازشوں کے بعد اب وہاں قحط سالی سے بھی زیادہ تباہی اور مفلوک الحالی ہے۔ جنوبی سوڈان تیل کے وسیع ذخائر کے علاوہ انتہائی زرخیز سرزمین اور دریائے نیل سے مالا مال ہے، لیکن اس وقت 10 لاکھ سے زیادہ افراد مہاجر کیمپوں میں جا بسنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ایک کے بعد دوسرا مسلح قبیلہ مخالف قبائل کے سامنے سینہ سپر ہو جاتا ہے اور عالمی سامراجی آقا فریقین کو مزید اسلحے سے نوازتا ہے۔ اس المناک صورتحال سے لا تعلق عالمی کمپنیاں دھڑا دھڑ تیل نکال رہی ہیں، لیکن اقوام متحدہ کے بیان کے مطابق جنوبی سوڈان کو دنیا کے بدترین غذائی بحران کا سامنا ہے۔ پھر صرف جنوبی سوڈان ہی کو الگ کرنے پر اکتفا نہیں کیا گیا، سوڈان کے مغربی علاقے دارفور میں بھی شورش برپا کر دی گئی۔ جنوبی سوڈان میں محرومیوں کا واویلا اور مسلم مسیحی اختلافات کی آگ بھڑکائی گئی۔ دارفور میں عربی الاصل اور افریقی الاصل مسلمان قبائل کو جنگ کی آگ میں جھونک دیا گیا۔ بلوچستان، اسرائیلی ذمہ داران اور ان کے عالمی سرپرستوں کا پیش کردہ مشرق وسطیٰ کا نیا نقشہ دیکھیں تو اس وقت پاکستان سمیت خطے کے تمام ممالک میں تقسیم در تقسیم کی تخم ریزی عروج پر ہے۔ بلوچستان سے گرفتار بھارتی جاسوس کلبھوشن تو دیگ کا صرف ایک دانہ ہے۔ جنیوا میں ہر طرف آویزاں کیے گئے آزاد بلوچستان کے اعلانات محض پاگل پن کا مظاہرہ نہیں بلکہ پانی سر سے اونچا ہوتے چلے جانے کا خطرناک اشارہ ہیں۔ اس وقت مغربی ممالک کے علاوہ خود کئی مسلمان ممالک میں درجنوں علیحدگی پسند بلوچ رہنماؤں کو بٹھا کر ان کے دلوں میں نفرت اور تعصب کے الاؤ بھڑکائے جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ مسلسل رابطے، منصوبہ بندی اور مشترکہ پروگرام کرتے ہوئے بھارتی اور اسرائیلی ذمہ داران وسیع تر بلوچستان بنانے کے واضح اعلانات کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبلہ اول پر قابض صہیونی اور اسے شہید کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں لگے ان کے جنونی مذہبی رہنما بلوچستان آزاد کروانے کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ ایسی ہی ایک تقریب کے لیے دور دراز کا سفر طے کر کے آنے والا اسرائیلی نائب صدر مینڈلسن اپنے خطاب میں الیزا گرین برگ کے مضمون سے طویل اقتباسات پڑھتے ہوئے بلوچستان کو پاکستان سے الگ کر دینا اپنا اہم مشن قرار دیتا ہے۔ مضمون کا عنوان کردز، بلوچ اینڈ اسرائیلیز ہی ساری سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک طرف افغانستان مختلف بھارتی ایجنسیوں اور بے خبر بلوچ نوجوانوں کو اپنے ناپاک عزائم کی بھینٹ چڑھانے کے لیے قائم تربیتی کیمپوں کی اماجگاہ بن چکا ہے، اور دوسری جانب پاکستان کے قریب ترین دوست اور برادر ممالک علی الاعلان بلوچستان الگ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ یقیناً اس کی وجہ ایران عرب مخاصمت اور شیعہ سنی تنازعات کا افسوسناک عروج ہے۔ یہ ممالک کبھی کبھی اس سے پاکستان کو مستثنا قرار دیتے ہیں اور ان کے سرکاری و غیر سرکاری ذرائع ابلاغ صرف ایرانی بلوچستان کا نام ہی لیتے ہیں، لیکن اس تجاہل عارفانہ اور خود فریبی سے وہ عالمی منصوبے تبدیل نہیں ہو سکتے جو پاکستان اور ایران ہی نہیں خود افغانستان کے حصے بکھرے کرنے کے لیے نافذ کیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ تقسیم در تقسیم کیے جانے کے ان منصوبوں کی فہرست میں تقریباً تمام ہی عرب ممالک کا نام بھی شامل ہے، حتیٰ کہ مکہ و مدینہ کو الگ کرنا بھی انہی مکروہ عزائم میں شامل ہے۔ اسلامی اخوت کے فروغ کی ضرورت۔ کردستان، جنوبی سوڈان اور خود مشرقی پاکستان سمیت دیگر کئی علاقوں میں تقسیم کا یہ تاریخی سفر دیکھتے ہوئے پوری مسلم دنیا کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنا ہوگی، محرومیوں کا ازالہ کرنا ہوگا، ہر ظلم اور ناانصافی ختم کرنا ہوگی، تمام انسانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کنگھی کے دندانوں کی طرح برابر سمجھنا ہوگا، ہر علیحدگی پسند کو بھی بے لاگ جائزہ لینا ہوگا کہ اس سے بے انصافی میں دوسروں کا کتنا ہاتھ ہے اور خود ان کے اپنے بعض سرداروں کی لوٹ مار کا کتنا کردار۔ اس پورے منظرنامے سے یہ مسلمہ حقیقت بھی عیاں ہوتی ہے کہ صرف قوت کے بل بوتے پر کہیں بھی امن و استحکام قائم نہیں کیا جا سکتا۔ دشمن بھی اس سارے گھناؤنے کھیل میں صرف اسلحہ اور پیسہ استعمال نہیں کر رہا، قلب و نگاہ میں فساد بو رہا ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے امت مسلمہ کو بھی ہوش کے ناخن لیتے ہوئے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ہر تعصب یا لالچ سے زیادہ مضبوط کرنا ہوگا۔ منافقین نے ریاست نبی
نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستحکم ہوتے دیکھی تو باہم مشورہ کرتے ہوئے اوس و خزرج اور انصار و مہاجرین کا تعصب ابھارنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو فوراً تشریف لائے۔ چہرہ مبارک ناراضی سے سرخ تھا۔ آتے ہی فرمایا، یہ کیسی جاہلانہ بات ہے، یہ تعصبات چھوڑ دو، یہ بدبودار لاش ہے۔ معروف تابعی جناب شاہ بن حوشب نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سے دریافت فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی دعا سب سے زیادہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، آپ اکثر فرماتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور معروف فرمان پر جتنا بھی غور کریں، رہنمائی کے نئے سے نئے باب کھلتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، خبردار رہو، جس میں ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، وہ فساد زدہ ہو جاتا ہے تو سارا جسم فساد زدہ ہو جاتا ہے۔ خبردار رہو، وہ دل ہے، یعنی دل ایمان، تقوی اور محبت کا مرکز بھی ہو سکتا ہے، اور دل ہی کفر، عناد، تعصب، نفرت اور لالچ کی اماجگاہ بھی بن سکتا ہے۔ دلوں میں خیر و بھلائی کی شمع روشن ہو جائے تو ایک فرد ہی نہیں، پوری قوم اور معاشرہ نجات و فلاح پا جاتا ہے۔ دل غفلت کا شکار ہو کر زنگ آلود ہو جائیں، گناہوں کے سیاہ نقطے بڑھتے بڑھتے پورے دل کو لپیٹ میں لے لیں تو افراد ہی نہیں، اقوام و ممالک تباہی و بربادی کی جانب بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ شیطان رجیم بھی اپنے دل میں پائے جانے والے تکبر اور عناد کی وجہ سے تباہ ہوا، پھر آدم و حوا علیہم السلام پر بھی دل ہی کی راہ سے حملہ آور ہوا۔ فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے ان کے دل کو بہکایا، آ کر بڑے چاپلوسانہ انداز میں قسمیں کھا کھا کر کہنے لگا، انی لکما لمن الناصحین، میں آپ دونوں کا بڑا خیر خواہ ہوں۔ پھر کائنات کا پہلا قتل بھی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک کے دل میں نفرت و حسد کی آگ بھڑکاتے ہوئے کروا دیا۔ ایک کے اخلاص اور تقوی کے باعث اس کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کے دل میں کھوٹ تھا، عمل قبول نہ ہوا۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح کرتا، حسد اور نفرت کی آگ میں جلتے ہوئے اس نے بھائی کے قتل کا ارادہ و اعلان کر دیا، لأقتلنک، میں تمہیں قتل کر کے چھوڑوں گا۔ رب ذوالجلال نے نفرت و حسد پر مبنی اس واقعے کا ذکر کرنے کے بعد کسی ایک بے گناہ کا قتل پوری انسانیت کا قتل قرار دیا، اور کسی ایک انسان کو بچا لینا گویا پوری انسانیت کو بچا لینا قرار دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس جرم کی سنگینی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قتل ہونے والا کوئی بے گناہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے قتل کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے قاتل بیٹے کو نہ پہنچتا ہو، کیونکہ اس نے قتل متعارف کروایا۔ گویا اتنی خوفناک عذاب کا آغاز دل میں جلنے والی آتش حسد و نفرت سے ہوا۔ سب مل کر اسے بجھانے کی کوشش کریں گے تو ایک بار پھر باہم محبت و اخوت کی نعمت نصیب ہو جائے گی، دنیا ہی نہیں آخرت بھی سنور جائے گی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ ادارہ عکس و آواز آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام، دروس قرآن و حدیث، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، نصیحت آمیز تقاریر، تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ عکس و آواز ایک منفرد انداز کے ساتھ